الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو بھی انسان کسی کو شریک کرے گا اس انسان کے سارے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے. بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی شرک کر دیں تو ان کے بھی اکارت ہو جائیں گے سارے اعمال. بلکہ اور بھی تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے تو ان کے بھی اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے، جس سے شرک کی سنگینی کا انداز لگایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ اولین و آخرین جمع ہوں گے. آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، زمین بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگی. سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا. کل قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کو بھی بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو بھی گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کی کوشش کی، لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا. پھر ان کے کہنے کے مطابق یا ان کی صفائی کے مطابق ان کے عوام کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. ہر شخص کو ان کے عمل کا بھرپور بدلہ ملے گا. اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ سے نوازا جائے گا، اور اگر برا یا گناہ کا کام کیا ہے تو اسی مناسبت سے اس کو سزا بھی دی جائے گی. کل قیامت کے دن انسان کی دو قسمیں ہو جائیں گی. ایک قسم اچھے لوگوں کی اور دوسری قسم برے لوگوں کی، جس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں ایک قسم جنتی لوگوں کی اور دوسری قسم جہنمی لوگوں کی. دنیا میں جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کے عمل کے مطابق اللہ کا فیصلہ ہوگا. جنت کسی کو مفت میں نہیں ملے گی. عمل ہوگا تبھی جنت میں داخلے کی گنجائش ہوگی، اور اگر عمل نہیں ہے یا عمل ہے لیکن برا عمل زیادہ ہے اور اچھے اعمال کم ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت مغفرت کی نہیں ہوئی
تو پھر ایسے انسان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچا بھی نہیں سکتا، اس کو جہنم میں جانا ہی ہوگا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مشفق ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت و مغفرت کے سہارے انسان دنیا میں گناہ میں لت پت نہ رہے، بلکہ یہ سوچ لے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے منوا نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخش دینا چاہے تو پھر اللہ کی بخشش کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، صرف تمناؤں کی اور آرزوؤں کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان کسی سے کہتا ہے جو چاہو کرنا کر لو، ہم تو تمہارے پیٹھ پہ ہیں، یہ دنیا میں خوش آئند کلمے ہیں، دل کو خوش کر دینے والی بات ہے، لیکن میدان محشر میں ہر ایک اپنا پلہ جھاڑ کے نکل جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں جہنم کی طرف جماعت در جماعت بنا کر ہانک دیا جائے گا۔ ہانکنا بولتے ہیں جانوروں کو چلانے کو، جانوروں کو دوڑانے کو، ہانک دیا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورہ طور میں قرآن نے فرمایا جس دن لوگوں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، مجرم کو جب جیل میں لے جایا جاتا ہے خوش دلی سے نہیں جاتا، اس کے ہاتھ میں، کمر میں، اور زیادہ شرکس ہو تو اس کو پاؤں میں بیڑیاں تک ڈال کے لے جانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس طرح جہنمیوں کو بھی ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا کر لے جایا جائے گا، اگر وہ دائیں بائیں پیچھے آگے جھانکنے کی کوشش بھی کریں گے تب بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم میں جانے والوں کے درجات ہوں گے، کچھ بہت بڑا جہنمی ہے، یعنی جہنم کے سب سے بڑی سزا کا مستحق ہے، اس کو لے جانے کا انداز الگ ہوگا۔ اس کیٹیگری کے لوگ جتنے ہوں گے اس کی ایک ٹولی بنائی جائے گی، اس سے کم درجہ کا جہنمی ہے اس کی الگ ٹولی ہوگی، اس سے کم درجہ ہے اس کی الگ ٹولی ہوگی۔ جہنم میں تو جانا ہی ہے، لیکن جہنم میں جانے کی بھی درجات ہیں، کسی کا ہلکا عذاب ہے، کسی اس سے بھاری عذاب ہے، کسی کا اس سے زیادہ بھاری عذاب ہے۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ویسی ویسی ٹولیوں میں انہیں الگ الگ جمع کیا جائے گا، اور پھر تمام کو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایسے کافروں کو جہنم کی طرف جماعت در جماعت ہنکا کے لے جایا جائے گا۔ زمر زمر سے بنا، زمر کا معنی مزمار، جس میں آواز ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو خاموش تو رہتے نہیں ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس میں آواز ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس کو زمرہ کہا گیا ہے۔ ایسی جماعت جس میں آواز بھی ہوگی، رونے کی آواز بھی ہوگی، گر گرانے کی آواز ہوگی۔ بھائی جس کو جیل میں لے آیا تھا بڑی منت و سماعت کرتا دنیا میں، اب جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوگا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہو کبھی ادھر دیکھ رہا ہو، کوئی سفارشی مل جائے، کوئی معاون مل جائے، تعاون کرنے والا مل جائے، کوئی میری بات کو سن لے، پھر آواز بھی دے گا، چلائے گا، رونا دھونا سب کرے گا۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف جماعت در جماعت بنا کر ہکا دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جیل کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، جب مجرم کو لے جایا جاتا ہے کھولا بند کیا، کھولا پھر بند کیا، کھولا ڈالا پھر بند کیا۔ اسی طریقے سے جہنم کا دروازہ مستقل بند رہے گا۔ بڑے بڑے مجرموں کو اس میں ڈالا گیا
ڈال کے بند کر دیا گیا۔ ایک جماعت کھولا، ڈال دیا، پھر بند ہوا۔ دوسری جماعت کھولا، ڈالا، پھر بند کر دیا گیا۔ اس لیے کہا گیا حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے، جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ تو جہنم کے 7 دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر جس دروازے سے جن کو داخل ہونا ہوگا انہیں اسی دروازے کے پاس سے لے جایا جائے گا۔ بڑے مجرموں کی الگ حیثیت ہوگی، اس سے چھوٹے کی اس سے الگ معاملہ ہوگا، یعنی سب دروازے کھلے ہوں گے اور سب کو اسی اعتبار سے وہاں کا آیا جائے گا، دھکے دے کر اس میں گرایا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ ابھی جہنم کے گیٹ پہ پہنچا، جہنم میں داخل نہیں کیا گیا، دروازے پر ہے، داروغہ جہنم سوال کرے گا، بھئی اچھا خاصا انسان تو تم لگتے ہو، آخر جہنم میں آئے کیوں؟ اس طرح پوچھتے ہیں جیل میں آنے کی وجہ کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ قال لهم خزنتها، اور جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، نگہبان فرشتہ اس سے پوچھے گا، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہارے رب کی آیتوں کی تلاوت کی ہو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جنہوں نے تم کو آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کیا ہوگا، کیا ایسا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہاں سوائے اقرار کرنے کو چارہ تو نہیں ہے، سارا حساب کتاب کا معاملہ چکا لینے کے بعد اب تو آخری مرحلہ جہنم میں جانا ہے۔ اس سے پہلے عذر معذرت بے شمار کیا ہوگا، تمناؤں کی نگاہ سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو کھوج رہا ہوگا، کچھ نیکی مل رہا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، شکوہ شکایت بھی کیے ہوں گے، لیکن سارا معاملہ ختم، پرچی مل گئی، جائے جیل میں۔ اب جیل کے دروازے پہ جب سوال ہو رہا ہے، جہنم کے گیٹ پر جہنم کا داروغہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی تمہیں خبردار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ یعنی اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر یا اللہ کی جانب سے کوئی مبلغ دین تمہارے پاس پہنچا نہیں تھا، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے تمہیں سنایا ہو، یا جنہوں نے قیامت کے اس دن کا نقشہ تمہارے سامنے کھینچا ہو کہ برے اعمال کرنے کے نتیجے میں کھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جاؤ گے، بتایا نہیں تھا؟ اس قسم کے جملے ایسے انسان کو سنانا اس کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے، یہ تان و تشنیع، تو فرشتے انہیں تان و تشنیع بھی کریں گے۔ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہا کیوں نہیں آیا تو تھا، اب تمہارے بغیر چارہ نہیں ہے، کیوں نہیں آیا تھا؟ ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کی بات تو صادق آ چکی ہے۔ آدمی بہت کچھ دائیں بائیں ہاتھ پیر مارتا ہے، اس وقت میں اس کو تقدیر یاد نہیں رہتی، لیکن جب سارا معاملہ لوٹ جاتا ہے پھر قسمت میں یہی تھا۔ یہ تقدیر کا بہانہ لوگ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں ہوگا، جب دیکھا جہنم میں جلا ہی جانا ہے، کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پہ تو اللہ کے کلمہ عذاب کلمہ تو صادق آنا ہی تھا، اس کی زد میں تو ہم آ گئے، اس لیے ہم کو جانا پڑ رہا ہے۔
ورنہ ہمارے پاس ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، پیغام سنانے والا تو نبی اور رسول تشریف لائے تھے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سوال و جواب ہوا، فرشتے کہیں گے جائیے آپ چلیے، اور یہی یہ بات سن لیجئے، اب یہاں سے نکلنے کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی بری جگہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی بات، اس سلسلے میں عقیدہ یاد رکھیے، اگر کسی کا انتقال شرک اور کفر پر نہیں ہوا ہے، ایمان اسلام اس کے اندر تھا، مسلمان ہونے کے باوجود غلطیاں ان سے ہوئی، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشا۔ مگر ایسے لوگوں کے لیے ایک امید ہوگی کہ توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن ضرور بالضرور جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ البتہ جس کی موت کفر و شرک پر ہوئی ہوگی، ایسے انسان کے لیے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جہنم، چونکہ دنیا میں تم نے اللہ کے قانون سے بغاوت کیا تھا اور اللہ کی عبادت کرنے کے بالمقابل اترایا تھا، تکبر کیا تھا، اس کی سزا یہی ہے، ساری اکڑ تمہاری نکل جائے گی، ساری ہیکڑی نکل جائے گی تمہاری، جتنا اترا رہا تھا سب ختم۔ حطمہ، جہنم کے ایک نام ہے حطمہ، توڑ دینے والا، ہر کے غرور و پندار اور بڑائی کو کچل کے رکھ دینے والا جہنم ہوگا۔ جتنا بڑا فرعون ہو، کہ شداد ہو، کہ نمرود ہو، ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جہنم میں جھونک دیا جائے گا، وہاں کسی کو چلتی نہیں ہو، کوئی بس نہیں ہے۔ کہا فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، دوسرا گروہ متقی و پرہیزگار، یعنی مومن و ایماندار کا ہوگا، ان کے بھی درجات ہوں گے، کم ایمان والا، اس سے زیادہ ایمان والا، اس سے زیادہ ایمان والا، انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، حافظوں کی جماعت ہے، مبلغین اور مصلحین کی جماعت، سب کی جماعت الگ ہے، ان لوگوں کو جنت میں جانا ہے۔ تو جس درجہ کے جنت کے وہ لائق ہوں گے، اسی اعتبار سے ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی، ان کا جتھا، ان کا گروہ اسی انداز کا تیار ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، یعنی متقی و پرہیزگار ہوئے، ایسے لوگوں کو جنت کی طرف گروہ در گروہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جائے گا، عزت و احترام کے ساتھ انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کہیں اور دور میں کھڑے ہیں، جنت کا راستہ ادھر ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت ہے، اور ایسے لوگوں کو باضابطہ استقبال کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو لانا ہوتا ہے تو گھر کا دروازہ پہلے کھول کے رکھتے ہیں، ان کا استقبال اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ جس کو اپنے گھر میں آپ لانا نہیں چاہتے ہیں، آپ کھوجتے ہیں کہ آپ کا دروازہ 2-4 بار پیٹے پھر دیکھا جائے گا۔ تو جنتی انسان جب جنت کی طرف لائے جائیں گے، ایک تو فرشتے انہیں لے کے آئیں گے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، اور دوسرا ان کے استقبال میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے گے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟
8 دروازے، 8 دروازے کھلے ہوئے۔ ایک دروازے کا نام ہے ریان، باب الریان۔ ریان کا مطلب سیراب، سیراب کرنے والا دروازہ۔ ایسے دروازے سے روزہ دار کو گزارا جائے گا۔ کوئی ایسا بھی انسان ہے جن کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ بتائیں گے؟ کوئی ایسا انسان ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ابو بکر، مجھے لگتا ہے، مجھے گمان ہے کہ تمہیں جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ ہر دروازہ کے لوگ سوچیں گے ہمارے سے داخل ہو جائے، یہ ہماری شرافت کی بات ہوگی اور ہمارے لیے شرف فضیلت کی بات ہوگی۔ تو اس طرح کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان و شوکت عطا فرمائے گا کہ وہ 8 دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها۔ متقی و پرہیزگار لوگوں کو جنت کی طرف شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جائے گا، جماعت در جماعت بنا کر، یہاں تک کہ جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو پہلے ہی ان کے استقبال میں دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جہنمیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے کہ اتنا اچھا موقع تم کو دنیا ملا تھا عمل کرنے کا، اچھا عمل کر کے آتے جنت میں چلے آتے، جنت میں چلے آتے، کیا تم نے الٹا پلٹا کام کیا کہ جہنم میں آنا پڑ جاتا؟ اس کے بالمقابل جب جنتی انسان کو جنت کے دروازے پر پہنچایا جائے گا تو بڑے اچھے انداز میں استقبال کرتے ہوئے جنت کے داروغہ، جو اس کا نگہبانی کرنے والے فرشتے ہوں گے ہر دروازے کے، وہ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو کہیں گے وقال لهم خزنتها، ان دروازوں کے نگہبان فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، طبتم، آپ کا آنا مبارک ہو، فادخلوها خالدین، آپ سب اس میں داخل ہو جائیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شروع ہی میں خوشخبری سنائی گئی، سلامتی کی دعا دی گئی، مبارکباد کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا کہ تشریف لائیے، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلنے کی صورت نہیں ہوگی، رہیے آرام سے۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی بتائیے۔ ایک طرف ندامت و شرمندگی کا اظہار کرانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کیا جائے گا، وہ جہنم کا دروازہ ہوگا، ایک طرف تعظیم و تکریم کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا، یہ جنت کا دروازہ اور اس پر موجود اس کے نگہبانی کرنے والے فرشتے ہوں گے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اب جب جنتی جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے اور ان کا جو پرتپاک استقبال ہوگا اور بڑی آؤ بھگت کے ساتھ جنت میں انہیں بلایا جائے گا، یہ دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد شکر کے جذبات سے لبریز ہوتے ہوئے جنتی انسان کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے یا اللہ کا شکر ہے۔ الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ وعدہ یہ تھا اچھا عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، تم نے اچھا عمل کیا تھا، اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، جنت میں ہمیں داخل کر رہا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اسی وعدہ کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں جنت کی سرزمین کا مالک بنا دیا، جنت میں جہاں چاہیں ہم اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ جو انسان جنت میں گیا، چھوٹی ہی جنت میں گیا، کم درجے کے جنت میں گیا، جب جنت میں پہنچ گیا اس کی جو جو خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیک خواہشات کی تکمیل کرے گا، جو چاہے گا وہی ہوگا۔
اگر سوچے گا کہ اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات بھی کر لیں، بھلا آرام سے جاؤ. اوپر والے سوچے کہ نیچے آ جائے، جائیے ملاقات کیجیے. خوش بختی کی زندگی گزاریے اور خوشحالی کے ساتھ رہیے، جہاں آرام سے کھاؤ پیو اور اب کچھ کرنا نہیں ہے، مستقل رہنا ہے. تو جنتی انسان جنت میں داخل ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے اپنا وعدہ کو ہم سے سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث و مالک بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہیں جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین بدلہ ہے. ہم طور سے کہتے ہیں کہ بس جنت میں چلے جائیں گے، سوچ بھی نہ رہے. اچھے اعمال کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے. بہت سے لوگ عمل کرتے نہیں ہیں، اللہ بھی بہت زیادہ امید باندھے بیٹھے. تو امید عمل کے ساتھ، پھر کوئی انسان عمل کر کے نہ سوچے گا ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث ہے، تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے. عمل کی بنیاد پر اللہ جنت بھیجے گا، لیکن کوئی سوچتا ہے کہ ہم نے عمل کر جنت میں چلے ہی جائیں گے، کیا تمہارا سوچنا بھول ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہ وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا. بتائیے، نبی جو جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ الگ سی بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنے کا حکم دیا گیا. پھر لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں ڈھانپے گا تب میں جنت میں جا سکوں گا. الا غمدنی اللہ ربی بمغفرت ورحمہ، میرا رب جو اللہ ہے مجھے اپنی رحمت و مغفرت کے سائے میں جگہ دے گا تب میں جنت میں جاؤں. قرآن میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا گیا وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن عمل صالح کرنے والے سے بتایا گیا کہ تم اپنے عمل پر پھولنا مت کہ تھوڑا سا کر لیا کام بس جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا نہیں جا سکو گے. کیوں کہ انسان لاکھ کوشش کر لے کہ ہم اللہ کی کما حق و بندگی ادا کر دے، وہ اللہ کا جو مطالبہ ہے اس معیار پہ ہمارا عمل پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. ہم تو خوش فہمی میں ہے کہ پہنچ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل پہنچا کہ نہیں پہنچا وہ اللہ جانتا ہے. اس مناسبت سے کہا گیا عمل کیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہیے ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ قبول فرما لے. تو عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا. فنعم اجر العاملین، کیا یہ بہترین بدلہ ہے، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافین من حول العرش، جو عرش کے چاروں طرف گھیرا لگائے کھڑے یا بیٹھے ہیں، عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کے حمد کی ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں. انسان جنت میں جا رہا ہے، جنت میں دیکھا وہاں ایک نظارہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے، لیکن عرش کے چاروں طرف اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بیٹھے اللہ کے گن گا رہے ہیں.
اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا آپ دیکھیں گے فرشتوں کو عرش کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہے ہیں، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب جملے وہاں اجتماعی شکل میں فرشتوں کی جماعت کی طرف سے اللہ کے عرش کے ارد گرد یہ اجتماعی کام ہو رہا ہو، بہت بڑی بات ہے۔ فرشتوں کے اس عمل کو اہل ایمان کو دکھایا جائے گا کہ تم دنیا میں تھوڑا موڑا کیے ہو، جنت میں پہنچا دیے گئے۔ یہ فرشتے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، اور وہ فرشتے جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت میں کہا تھا ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ انسان کو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو جنگ و جدال، فتنہ و فساد، خونریزی مچائیں گے۔ ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے، تقدیس و بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا تم نہیں جانتے ہو۔ ان فرشتوں کو دکھایا جائے گا تم تسبیح گا رہے ہو۔ دیکھو دنیا میں تسبیح پڑھنے والے، عبادت و بندگی کرنے والے کس شان و شوکت کے ساتھ جنت میں تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا استقبال تم کر رہے ہو۔ ادھر حقیقت فرشتوں کے اس قول کا جواب ہوگا اہل ایمان کا دخول جنت ہونا۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اب فرشتے وہاں کیا کہہ سکیں گے؟ ہم نے تو اعتراض کیا تھا، لیکن اس میں جنت میں آنے والے بھی لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت انسانیت کی جہنمی والے ہیں، لیکن جنت میں جانے والے بھی تو لوگ ہیں۔ تو وہاں اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد جم گھٹا لگائے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو ناحق جنت نہیں پہنچایا گیا کہ شرک بھی کر لیا اور کفر بھی کر لیا، ہمارے رشتہ دار تعلقاتی ہیں چلے لے جائیے، نہیں، جو یہاں آیا ہے اسی صحیح عقیدہ عمل کی بنیاد پر آیا ہے۔ اگر کسی کو سفارش کر کے منگایا بھی گیا ہے تو ان کے اندر کچھ خوبیاں اچھائیاں رہی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو اور دیگر افراد کو سفارش کا موقع دیا کہ فلاں کو سفارش سے بلا لو۔ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے سارے جہان کا پالنا۔ ظاہر سی بات ہے جنت میں انسان داخل ہوگا تعریف ہی تعریف ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی انسان جنت پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گن گاتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق دی تھی، اگر اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا تو ہم جنت میں کبھی آ نہیں سکتے تھے۔ تو کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کی جو سارے جہان کا پالن رہے۔ تو جنت کا ماحول سلامتی کا ماحول، ذکر و اذکار کا ماحول، تسبیح و تحلیل کا ماحول، دعا و مناجات کا ماحول، یعنی خوشی اور مسرت کا ماحول ہوگا۔ جبکہ جہنم میں صرف چیخنا، چلانا، عذاب، پریشانی۔ قرآن نے کہا اس طرح چیخنا چلانا وہاں پایا جائے گا کہ انسان دور سے لہا شہیق و زفیر، جیسے کچھ چلاتا ہے دھاڑے مار کے روکتا ہے، اس طرح کی آواز وہاں سے ہو رہی ہوگی۔ ابھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کسی بڑے بڑے کل کارخانے میں گئے ہوں گے، آگ جب جلایا جاتا ہے جہاں ٹینڈی وغیرہ ہے، دیکھیے گا تو آگ سے ایک جوش کی آواز نکلتی ہے۔ کیا عام آدمی وہاں جو مستقل وہاں نہیں رہتا ہے، کبھی اچانک پہنچ گیا، اس کا کلیجہ دھبیج جاتا ہے، نہیں کبھی کلیجہ دھس جائے گا، حیران و پریشان، کیا آواز ہے یہاں؟ یہ تو معمولی ہے،
70 پانی سے اس آگ کو دھویا گیا تو یہ عالم ہے کہ ہلکی سی چنگاری لگ جائے تو آدمی جلا کے خاکستر کر دے، اس جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ تو وہاں صرف رونا دھونا ہوگا، وہاں گری وزاری ہے، وہاں موت کو بلایا جائے گا، لیکن فرشتے کہیں گے مرنے کا نام و نشان نہیں، یہیں آرام سے رہو، جیسی تکلیف تمہاری مقدر ہے اسی میں رہو۔ جبکہ جنت کا ماحول بڑا خوش و خرم والا ماحول ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی انسان کو حاصل ہوگی۔ دنیا میں ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ جنت میسر ہو سکے، اور برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے تاکہ جہنم سے بچ سکے۔ اللہ توفیق برحمت فرمائے۔ یہاں پر سورہ زمر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورۃ المومن کی تلاوت اور تفسیر بیان کی جائے گی۔